بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی نے یہ سوال کیا ہے کہ سورج گرین کیوں ہوتا ہے اور سورج گرین کے وقت کون سی نماز کس طرح پڑھی جاتی ہے؟ تو یاد رکھیے گا، سورج گرین اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ دن کے وقت سورج نکلتا ہے تو پوری دنیا کو روشن کر دیتا ہے۔ اللہ تعالی سورج گرین کر دیتا ہے انسانوں کو یہ بتانے کے لیے کہ میں اس بات پر، اس کام پر قادر ہوں کہ سورج نکلا ہوگا اور میں اندھیرا کر دوں گا، سورج کی روشنی مان کر دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت اور طاقت اپنے بندوں کو دکھاتے ہیں تاکہ اللہ کے بندے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، توبہ اور استغفار کرے، شرک اور کفر سے باز آ جائے، اللہ کی رضا کے کاموں میں لگ جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے تو سورج گرین ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ گھبرا گئے، اور اس طرح گھبرا گئے کہ گویا قیامت ٹوٹ پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی طرف تشریف لے گئے، لمبی لمبی نمازیں پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لمبی لمبی سجدے اور لمبی لمبی رکوع کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس وقت لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ کسی بڑے آدمی کے انتقال پر یا کسی بڑے آدمی کی پیدائش پر سورج گرین ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا صحابہ کرام کو کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اللہ اس نشانی کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، تنبیہ کرتا ہے کہ میری طرف لوٹ جاؤ، گناہوں سے باز آ جاؤ، کفر شرک سے باز آ جاؤ۔ اور ایسے مواقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم یہ تعلیم دی ہے کہ لمبی لمبی نمازیں پڑھے، رکوع کرے، سجدے کرے اور توبہ استغفار کرے، اللہ تعالیٰ سے خوب گر گرا کر مانگے۔ یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوتی ہے۔ سورج گرین کے وقت نماز پڑھی جاتی ہے اور باجماعت نماز پڑھی جاتی ہے۔ جب سورج گرین ہو، نماز پڑھنے کا وہی طریقہ ہے جو عام نمازوں کا ہے، صرف فرق یہ ہے کہ عام نمازوں میں اذان اور اقامت ہوتی ہے، اس نماز میں اذان اقامت نہیں ہوتی ہے، اور اس نماز میں لمبی لمبی صورتیں پڑھی جاتی ہے اور رکوع اور سجدے بھی لمبے لمبے کیے جاتے ہیں، اور اس نماز میں قرات بھی تھوڑی آہستہ آواز سے کی جاتی ہے، اور پھر نماز کے بعد لمبی لمبی دعائیں کی جاتی ہے۔ جب تک سورج گرین ختم نہ ہو اس وقت تک دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ اور اگر سورج گرین اس وقت ہوا جب نماز پڑھنا ممنوع ہو، منع ہو، ایسے وقت میں ہوا، یا فرض نماز کا وقت ہو ایسے وقت میں ہوا، تو پھر فرض نماز پڑھنی چاہیے، اور ممنوع وقت میں سورج گرین کی نماز نہیں پڑھ سکتے ہو پھر صرف دعاؤں پر اکتفا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ یہ تو وہ باتیں تھی جو ہمیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، شریعت کی طرف سے ملی ہے۔ باقی سائنسی تحقیق یہ ہے کہ زمین اور سورج کے درمیان چاند آ جاتا ہے یا کوئی اور سیارہ آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے سورج کی روشنی زمین تک نہیں پہنچتی ہے اور سورج گرین ہو جاتا ہے۔ اگر وہ سیارہ یا چاند تھوڑا سا آ جاتا ہے تو سورج گرین کم ہوتا ہے، اگر پورا مکمل آ جاتا ہے تو سورج گرین زیادہ ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ 375 سالوں میں ایک دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ مکمل طور پر کوئی سیارہ یا چاند سورج کے سامنے آ جاتا ہے، زمین تک اس کی روشنی نہیں پہنچ سکتی ہے، تو مکمل طور پر سورج گرین ہو جاتا ہے کچھ گھنٹوں کے لیے یا کچھ وقت کے لیے۔ خیر، ہمیں وہی کام کرنا چاہیے جو شریعت کی طرف سے ہمیں ملا ہے کہ اگر سورج گرین ہو تو ہمیں باجماعت نماز پڑھنی چاہیے اور لمبی لمبی دعائیں کرنی چاہیے، توبہ استغفار کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں پر نادم ہو کر خوب گر گرا کر توبہ استغفار کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کو راضی رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے رضا والے کام کرنے چاہیے۔